سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ یہود کی پھر حکم عدولی۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی موروثی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالیق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا میں انہیں میدان تہ میں ڈال دیا گیا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24۔ قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 181 جلد 1۔ سردار ابی قتادہ ابو مسلم رحمہ اللہ علیہم وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد اریحہ ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طے سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعے کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، جو اس فتح کی اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 113 جلد 2۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 183 جلد 1۔ حطہ کے معنی بخشش کے ہیں، ایزن۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ تفسیر ابن جریر الطبری 185 جلد 1۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نازل ہوئی تھی، سورہ نصر آیت نمبر 1، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین اللہ میں فوج در فوج آنے لگیں، تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری 4294، جسے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے، اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے دوحہ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح بخاری 1103۔ جو دوحہ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی، دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسرا کے شاہی محلات میں پہنچے
تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت ایک ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں، واللہ عالم۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطۃ کے بجائے حبۃ فی شعرہ کہتے ہوئے جانے لگے۔ صحیح بخاری 4479، نسائی، عبد الرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث بے اختلاف موجود ہے اور سنداً صحیح ہے۔ صحیح بخاری 4479۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنطل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مسند بزار 1812 ضعیف۔ برا فرماتے ہیں سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی جاہلوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو بدل دیا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حطۃ کے بدلے انہوں نے حبۃ حمرا فیہا شعیرہ کہا تھا۔ ان کے اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے حتی سمعنا عزبت مذبح۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان کے اس لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسٹتے ہوئے اور حطۃ کے بدلے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ عطا، مجاہد، اکرمہ، دہاق، حسن قتادہ، ربی، یحییٰ رحمہ اللہ علیہم نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا جو صریح مخالفت اور معاندت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رجز سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے، کسی نے طاعون کہا ہے، ایک مرفوع حدیث ہے طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ صحیح مسلم 2218۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ صحیح بخاری 5728۔ ابن جریر میں ہے کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ صحیح بخاری 3473۔